بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی۔ آئینوں میں عکس نہ ہو تو حیرت رہتی ہے، جیسے حالی آنکھوں میں وحشت رہتی ہے۔ تو یہ وحشت آج کل اٹک جیل میں ناچ رہی ہے۔ خان صاحب ایک سزا یافتہ مجرم قرار پا چکے ہیں، اور جو وہ دوسروں کے لیے کہا کرتے تھے کہ فلانا سزا یافتہ ہے، اس کا مقابلہ عمران خان سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عمران خان صادق اور امین ہے، اس کو کبھی کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی۔ تو اب ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب باقاعدہ سزا یافتہ ملزم ہے۔ ان کے پاس اب وہ ہائی مورل پولیسٹر نہیں رہا کہ اب وہ یہ کہہ سکے کہ عمران خان کو سزا نہیں ہوئی، وہ صادق اور امین ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے، لیکن ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، کم ہونے کی بجائے۔ خیال یہ تھا کہ وہ ڈیالہ جائیں گے تو اٹک پہنچا دیے گئے، اور خیال یہ تھا کہ توشہ کیس سے سزا ملے گی اور اس کو چیلنج کر دیں گے، ضمانت ہو جائے گی تو باہر آ جائیں گے۔ لیکن ان کی جان اس طرح شکنجے میں پھنسی ہے کہ چھوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو ان کی ایک آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، ایسی خوفناک آڈیو ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ بڑی سزا کا انہیں مرتکب قرار دے سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا وڈی منجی ٹھک گئی۔ جیل میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ انہیں دوائی کے نام پر عمران خان صاحب کو کون سی ڈرگز دی جا رہی ہیں۔ ان کا 9/11 کا کمرہ 9/2/11 ہو گیا، کمرہ انہیں بڑا مل گیا ہے۔ گرفتاری کی ایک اور کہانی سامنے آ گئی ہے۔ بشرا بی بی کا اس میں کیا کردار ہے وہ کہانی بھی سامنے آ چکی ہے۔ اب حکومت جانے والی ہے اور محض 24 سے 48 گھنٹے رہ گئے ہیں جب شہباز شریف اور ان کی پوری کابینہ اس ملک میں حکمران نہیں ہوگی۔ تو کیا اس کے بعد کوئی اور منظرنامہ ہم دیکھیں گے، کوئی اور تصویر ہمیں نظر آئے گی؟ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، کون سے نام شامل ہیں، کون سا ایک بڑا نام جو پہلے دن سے اس لسٹ میں شامل ہے وہ کس کی فرمائش پر شامل ہے، اور وہی بالآخر وزیر اعظم بنیں گے، کیونکہ جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری۔ اور کس ریٹائرڈ جج صاحب کا نام بھی ڈالا گیا، سابق گورنر کا نام بھی ڈالا گیا، اور لائن لگی ہوئی ہے نگران وزیر اعظم کے ناموں کی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ سارے ہی اپنے آپ کو اس لسٹ میں ڈال رہے ہیں کہ جس لسٹ میں وہ سمجھتے ہی ہیں کہ کل کو کہہ سکیں گے جی وزیر اعظم کی لسٹ میں ہمارا بھی نام تھا، ہم بھی اس ملک کے پرائم منسٹر بننے کے اہل ہیں۔ تو یہ بھی کرائٹیریا ہوتا ہے۔ تو وہ جس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اب وزیر اعظم کی نگران وزیر اعظم کی لسٹ میں بھی یہ پوچھنا پڑے گا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اس کے علاوہ توشہ کیس میں عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے اور جج کی بیوی پکڑی گئی ہے، اور اٹک جیل سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو عمران خان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کے وکیل کی ان سے آج ملاقات کرا دی گئی ہے۔ تو خان صاحب کو جو تشنگی تھی اتنے دنوں سے وہ دور کرا دی گئی ہے۔ ان کے وکیل پہنچے ہیں اور انہوں نے کچھ ضروری کاغذات پر ان کے دستخط کرا لیے ہیں۔ نعیم پنجوتا یہ ان کے وکیل ہیں۔ تو نعیم پنجوتا ملاقات کر کے آئے ہیں عمران خان سے، تو انہوں نے تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کا مورائل ہائی کر دیا ہے، کیونکہ خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کا کوئی امیدوار پشاور میں کسی الیکشن میں جیت گیا ہے، تو اس جیت پر بڑے خوش ہیں کہ اب بھی ان کو 20-25 ہزار لوگوں نے ووٹ ڈال دیا ہے۔ تو خان صاحب اپنی سپورٹ میں بڑے خوش ہے کہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ ان کے لیڈر غائب ہیں وہ کلیئر بات ہے، لیکن یہ ان کے وکیل کا بیان ہے کہ خان صاحب بڑے خوش ہیں، جبکہ وہاں پر موجود ڈیوٹی کر رہے لوگوں کا بتانا یہ کہ عمران خان صاحب کی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بوکی ڈگی ہوئی ہے، اور ان کی بوکی پہلے روز ہی گر گئی تھی جب انہیں 9/11 کے سیل میں رکھا گیا تھا۔ اس کی میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ اس میں ایک دری تھی، ایک چٹائی تھی، اور عمران خان صاحب کو پھر اصرار کے بعد ان کو ایک میٹرس فراہم کر دیا گیا تھا، لیکن وہ رات انہوں نے اسی سیل میں گزاری تھی۔ اگلے دن ان کے لیے جیل ذرا بہتر کر دی گئی، کمرہ بہتر کر دیا گیا، اب ان کو ذرا بہتر کمرہ دے دیا گیا ہے۔ انہیں جیل کے ہائی سیکورٹی سیل نمبر 1 سے ہائی سیکورٹی سیل نمبر 2 میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیل نمبر 2 کے کمرے کا سائز سیل 1 کے کمرے سے کوئی چند فٹ بڑا ہے، اور انہیں کرسی میز چارپائی گدے وغیرہ کی سہولت پہلے بھی تھی، وہ اس کمرے میں بھی انہیں دی گئی ہے۔ سیکورٹی ان کی کمانڈوز کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے لیے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی تعینات کر دی گئی ہے جو 3 شفٹوں میں ان کی معاونت کر رہی ہے، اور ہر 8 گھنٹے بعد ہر شفٹ کا جو میڈیکل ڈاکٹر ہے یا میڈیکل آفیسر ہے وہ
عمران خان کا وزٹ کر کے چیک کرتا ہے اور ان کی پلس وغیرہ اور باقی چیزیں چیک کی جا رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب فی الحال تو گزارا کر رہے ہیں۔ جو ذرائع ہیں جیل کے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو دوا کے نام پر ایک ایسی میڈیسن دی جا رہی ہے جس سے ان کی وہ جو نشے کی قلت ہے وہ پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ وقتی طور پر ہے، اس سے جسم نہیں ٹوٹتا اور اس سے زیادہ حالت خراب نہیں ہوتی، لیکن جو خاص اب ڈرگز لیتے ہیں اس کا وہ متبادل سمجھا جاتا ہے۔ اس کو میتھاڈول کہتے ہیں۔ کل عمران شفقت نے ڈیٹیل اس کے اوپر ویلاگ کیا، تو ان کی ایکسپرٹی ہے، ان کی رسائی ہے اس تک، تو میں انہی کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ ان کے مطابق عمران خان کو ایک ایسی دوا دی جا رہی ہے جو اس نشے کا متبادل ہے۔ تو عمران خان صاحب فی الحال ظاہر ہے ان کی وہ باڈی لینگویج تو نہیں ہے، اور اس کے جو آفٹر افیکٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر عمران خان صاحب میتھاڈول لے رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب 2 سے 3 دن کے بعد لوگوں کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیں گے، لوگوں کے گریبان چاک کرنے شروع کر دیں گے، یعنی فرسٹریشن اور جو پینک اٹیک ہوتا ہے وہ اسی حالت میں ہوتا ہے جب آپ میتھاڈول لے رہے ہو۔ اگر آپ ڈرگز لے رہے ہیں تو اس میں آپ اس کنڈیشن میں نہیں جاتے، فرسٹریشن میں، اس میں ایگریشن ہوتا ہے، لیکن میتھاڈول ایگریشن اور فرسٹریشن ڈبل کر دیتی ہے۔ تو اگر وہ میتھاڈول لے رہے ہیں تو یہ آئے گا، لیکن جو وکیل ہے وہ کہہ رہا ہے جی عمران خان صاحب بڑے خوش ہے۔ اگر عمران خان سیل نمبر 2 میں خوش ہے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو 1 کلاس کیوں دی جائے، ان کو پھر کسی اور جیل میں منتقل کیوں کیا جائے، کیونکہ ان کے وکیل ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو 1 کلاس کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل لانے کی فرمائش بھی کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کل رات اس بات پر خاصے ڈیسپریٹ تھے کہ انہیں اٹک جیل میں کیوں رکھا گیا ہے، انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، تو آج اس کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اتنے کھلا پروگرام ہے، ماوا ہی ماوا ہے، تو وہاں تو پہلے سے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اور پھر انہیں وہاں پہ 1 کلاس کی سہولت مل جائے گی۔ تو جو شخص اٹک جیل میں خوش ہے بقول ان کے وکیل کے، میں تو ان کے وکیل کو کوٹ کروں گا نا، جو آ کے کہہ رہی عمران خان صاحب بڑے مسکرا رہے سی، عمران خان صاحب بڑے خوش تھی، یعنی بچو عمران خان کی وہ کہتے ہیں نا حالت وہ ہوئی ہے جو کہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں والی ہوتی ہے، اندر سے ان کے سسکیاں آہیں نکل رہی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا وہ جو اس کا ترجمہ آپ خود کر لیں کہ آئینوں میں عکس نہ ہو تو حیرت رہتی ہے، جیسے خالی آنکھوں میں وحشت رہتی ہے۔ تو آنکھوں میں وحشت ناچ رہی ہو اور سامنے بندے نظر نہ آ رہے ہوں، وہ جو روزانہ ان کے مریدین، عاشقین اور ان کے ہینڈسم ہونے پہ جو ان کے اوپر جو فریفتہ ہے وہ تو لوگ نظر نہیں آ رہے، تو وہ ظاہر ہے ایک پوری لنکا اجڑ گئی ہے۔ تو خان صاحب کو سجے کھبے وہ مصاحبین، وہ درباری خوش آمدی نظر نہیں آ رہے، تو اس کی تروڑک ایک علیحدہ ہوتی ہے۔ نشہ جب ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں تروڑک پہ رہی ہے، تو ایسے اس کی تروڑک علیحدہ ہے، وہ جو باقی والی لکیریں کھینچنا وہ تو ایک اور نشہ ہے۔ لیکن یہ جو اقتدار کا نشہ ہے یا طاقت کا نشہ یا اختیار کا نشہ اور لوگوں کے اوپر اختیار کا نشہ، کل انہوں نے بتایا فریض خٹک صاحب نے ایک انٹرویو میں کہ عمران خان صاحب کو اس کا بڑا شدید نشہ ہے، وہ اپنے سامنے کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتے، کوئی اگر میٹنگ میں ان کے خلاف بول دیتا تھا اگلی میٹنگ میں بندہ نہیں ہوتا تھا۔ عمران خان صاحب اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ ان کے آگے کوئی چڑیا کا بچہ بھی پر مار جائے، تو ایسا شخص جیل میں ہو اور کوئی اس کا حکم ماننے والا نہ ہو تو پھر کی کرے گا؟ دیوارانہ ٹکرا ہی مارے گا نا، آنکھوں میں وحشت ہی ناچے گی۔ کہہ رہے ہیں مجھے اٹک جیل سے نکال لو، مجھے اڈیالہ جیل پہنچا دو۔ اڈیالہ میں ان کو اس سے بہتر یعنی وہ باقی کی چیزیں فیسلٹی ان کو مل جائے گی، تو جیل میں یہ کہانی چل رہی ہے۔ اچھا، اور اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے عمران خان کی جو گرفتاری کا کوئی پورشن مجھ سے بھی رہ گیا تھا، بہت سے لوگوں نے کہا جی آپ نے ایک سٹوری بتائی، دوسری آپ نے بتائی نہیں کہ عمران خان کے گھر میں جب پولیس گئی تو ایک نہیں 2 ٹیمیں تھیں، اور ایک ٹیم تو وہ تھی جس نے عمران خان صاحب کو ساتھ لیا، جس کو وہ ملک لیاقت ملک صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور ایک اور ٹیم تھی جس کو کوئی بٹ صاحب لیڈ کر رہے تھے، جنہوں نے دروازے وغیرہ توڑے اور جنہوں نے عمران خان کو باتھ روم سے نکالا۔ اب یہ ایک الگ سائڈ سٹوری ہے، یہ بھی پولیس کا موقف ہے۔ جو ہم نے ویڈیو دیکھی تھی اس میں عمران خان کو لے جایا جا رہا تھا، تحریک انصاف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے گھر میں بڑی توڑ پھوڑ کی گئی، شیشے توڑے گئے اور بڑی زیادتی کی گئی۔ اب ان کی مرضی ہے، وہ اپنے لیڈر کو ذلیل کرنا چاہیں، پھر اگر جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے پھر تھپڑ بھی جڑ دیے ہوں گے۔ جی بشرا بی بی کے ساتھ بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی، مکالمے بازی ہوئی، تو پھر بشرا بی بی کے ساتھ اگر مکالمے بازی ہوئی تو ان کی کون سی عزت رہے گی؟ تو یہ باعزت گرفتاری کو بھی بے عزت گرفتاری میں بدلنا یہ پی ٹی آئی والوں کا ہنر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، زیادتی ہو گئی اور این گین ہو گیا، یہ بڑا ضروری، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو
ظلم کی جو ہے نا وہ لوگوں کو شدت کا احساس ہوگا، ورنہ تو باقی تو ظلم ہی نہیں ہے. تو بشرا بی بی کی سٹوری بتاؤں گا، لیکن اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، وہ ہے سمسام بخاری، پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہیں اور پی ٹی آئی کے سیکٹری انفارمیشن بھی رہے ہیں. فردوس عاشق اخوان کے بعد ان کو شاید لگایا گیا تھا، فواد چودھری، سمسام بخاری، فردوس عاشق اخوان، یہ مختلف وقتوں میں پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری رہے ہیں. پھر یہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی انفارمیشن منسٹر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں. ان کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے، اس آڈیو نے تو کہتے ہیں نا منجی ٹھوک دی ہے. ایسے خوفناک انکشافات کیے گئے ہیں. وہ کسی نجی محفل میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور 9 مئی کے واقعات کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں. سمسام بخاری کہتے ہیں کہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ احتجاج پاک فوج کے خلاف کرنا ہے، اور پارٹی کی اس میٹنگ میں شہریار افریدی، قاسم سوری اور مراد سعید شریک تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس لازمی جانا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو سب سے زیادہ اچھل کود کر رہا تھا وہ مراد سعید تھا، قاسم سوری اور شہریار افریدی، یہ 3 بندوں کے انہوں نے نام لیے. تو یہ آڈیو جو ہے وہ اب جاری کی ہے عطا تارڑ صاحب نے. عطا تارڑ یہ آڈیو لے کر آئے ہیں، اور یہ آڈیو آپ سن لیں، اس میں آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ آڈیو عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بہت بڑی وٹنس ہے. اور اگر سمسام بخاری یہ گفتگو کر رہے ہیں تو 3 دن پہلو ایک میٹنگ رکھی کور کمیٹی دی. اوکے یہ فیصلہ کر دیا، وہ افریدی سی، سوری سی، یہ وہ سوری سی، افریدی سی، یہ سی، سارے جڑے حرامی سن، وہ مراد سے سب تو زیادہ کرتا. اچھا انہاں کے جڑا ہے نا یہ کی کیتا کہ انہاں نے یہ اتنے ڈیزائن کر لیا کہ اسی جو احتجاج کرنا فوجیاں تے کر. ایک تے اللہ پاک وہ بچت رکھی کہ جڑا میں اتنے نہیں سا. دوجی کی بچت رکھی کہ مینوں یاسمین نال میرا بہت اچھا تعلق ہے، یاسمین اور راشد نال چاہیے تے میرا مطلب بندے دا چنگا تعلق بھی ہوندا اگر لبرٹی مارکیٹ. اچھا میری سچی گل ہے طبیعت ٹھیک نہ ہے، تے دوجا مینوں نا اندازہ سی کہ انہاں کوئی فساد کر. دس واز آفٹر صبح ہو چکا، صبح یہ پھڑیا جا چکا سی اور تو بعد تے میں کہیا پا میں تے اگاڑے ہاں میں نہیں آ سکتا ایسا میں لگا. میں کہ میں تے اگاڑا میں تے بہ گئے اتنے گئے. شفقت بڑا سمجھدار آدمی، شفقت انہیں اتنے کیا جی کہ ہوں اسی کور کمانڈر ہاؤس جانا. شفقت نے کہا نہ جاؤ، آپ پارٹی تباہ کر لیں گے، نہ جاؤ. نے کہ نہیں صاحب دا حکم. شفقت نے گڈیاں کک ماری تے اپنے گھر واپس آ گیا. تو یہ آڈیو عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بہت بڑی وٹنس ہے. اور اگر سمسام بخاری یہ گفتگو کر رہے ہیں تو پھر ان کو طلب بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ کیس ٹرائل ہوتا ہے. اور عمران خان کا یہ کیس جلدی ٹرائل ہونے والا ہے 9 مئی کا. ابھی تو ان کے خلاف وہ جو کیسز سویلین کورٹس کے ہیں نا وہ چل رہے ہیں. فوجی عدالتوں والے کیس چلیں گے جب امرتا بندیال صاحب جو ہے وہ پی آر سدھار جائیں گے، یعنی ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر دیکھیں گے عمران خان صاحب کے خلاف باقی کے معاملات جو ہیں وہ کیسے چلتے ہیں. تو یہ ثابت ہو گیا کہ 9 مئی ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اور اس آڈیو کے آنے کے بعد اور سمسام بخاری کی اپنی یعنی رودات سنانے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 9 مئی ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اور اس میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی شامل ہے. عمران خان صاحب اس کے ماسٹر مائنڈ ہے. کل اٹک جیل کے حوالے سے بھی کوئی جعلی ویڈیو سوشل میڈیا پر چڑھائی گئی جی کہ لوگ جیل پہ چڑھ گئے عمران خان چھڑانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا. ویسے ہونا تو یہی چاہیے تھا. یہ جو متھرا میں 20,000 لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے عمران خان کو جتانے کے لیے، اس میں سے کوئی 20,000 نہ سے کوئی 10% لوگ ہی چلے جاتے اٹک جیل عمران خان صاحب کے لیے. اگر چھڑا نہیں سکتے تھے تو باہر مظاہرے ہی کر دیتے، کوئی ہیلو ہائی کر دیتے، ہاتھ ہلا کے پرینک ہی کر دیتے. امریکہ میں عمران خان کے لیے ایک مظاہرہ ہوا ہے اور وہ بڑی مشکل سے شہباز گل صاحب نے اپنی پی آر فرم کے ذریعے ارینج کیا. اور وہ مظاہرہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اگر ایسے مظاہرے کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ نہ کرے. وہ کمسن بچی رضوانہ تشدد کیس میں سول جج کی اہلیہ سمیہ عاصم کو عدالت کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فرخ فرید نے ملزمہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی اور پھر انہیں اس کے بعد گرفتار کر لی گئی. یہ 20 دن پہلے واقعہ ہوا تھا جب کمسن بچی رضوانہ پر سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ نے تشدد کیا تھا. یہ ایک الزام ہے ان کے اوپر یا اس میں کوئی حقیقت ہے، لیکن جو بچی کی حالت ہے اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. اور پھر سول سوسائٹی، موم بتی مافیا، یہ سارے بیچ میں آ گئے ہیں. اب اس کے اوپر مجھ پر بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے اس کے اوپر کوئی ڈیٹیل وی لاگ نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر
حقائق کا اندازہ کوئی کرائم رپورٹر لگا سکتا ہے یا پولیس یا کوئی تفتیشی ٹیم ہی لگا سکتی ہے، اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تجزیہ، تو میں نے ایسے درجنوں کیسز دیکھے ہیں جس میں یہ جو مالکان اور ملازمین کے درمیان رفٹ پیدا ہوتی ہے، تنازع ہوتا ہے، اس میں بہت سارے کیسز میں ملازمین بھی انوالو نکلتے ہیں۔ تو مجھے اس کے بارے میں اندازہ نہیں، لیکن رضوانہ کی حالت دیکھ کر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اوپر ٹارچر کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کے اوپر بڑا ظلم ہوا، اور جج کی اہلیت تو یہ ماننے سے انکاری ہے کہ یہ میری ملازمہ تھی۔ وہ تو کہتی میں اللہ واسطے اس کی مدد کرتی تھی، اور یعنی اس نے اس کی کسٹڈی سے انکار کر دیا۔ اور پھر ایک ویڈیو انہوں نے دی ہے کہ جی ہم بحفاظت اس بچی کو اس کے والدین کے گھر چلتے پھرتے چھوڑ کر آئے تھے۔ اب یہ اللہ جانے کیا معاملات ہیں، لیکن چونکہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور اس میں میرٹ یہی بنتا ہے کہ اس خاتون کو گرفتار کیا جائے، اس کے بعد اس کیس کو ٹرائل کیا جائے، اور جو کلپٹ ہے اس کو سزا دی جائے۔ تو جج کی اہلیہ نے آج عدالت میں، جب جج صاحب اسے کہہ رہے تھے کہ آپ چلی جائیں، اور ان کی جو وہ نہیں مان رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی نہیں میں بے قصور ہوں، تو پھر جج نے ضمانت کینسل کر دی، کہا جی گرفتار کر لیں۔ اب 13-14 سال کی بچی ہے، اور 13-14 سال کی بچی کو ملازم رکھنا ہی جرم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، تو اسی لیے وہ قانون دان صاحب، جج صاحب، انہوں نے بیوی کو سمجھایا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا ہم نے ملازمہ رکھا تھا، ہم نے ترس کھا کر اس کو اس کے والدین چھوڑ گئے تھے، تو ہم نے اس کو ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ تو اس بچی کو 14 زخم لگے ہیں، سر پہ دائیں بائیں اس کی انجریز ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، گال ہونٹ و کمر پر انجری ہے، اتنے اس کے اوپر ٹارچر ہے۔ پتہ نہیں یہ اس خاتون نے کیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا، لیکن اس بچی کو جج صاحب کی اہلیہ نے 60,000 روپے ایزی پیسہ سے بھیجے، تو یہ اس کی جاب کے پیسے ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو سمیہ اعظم جو ہے ملازمت تشدد کیس میں گرفتار ہو گئی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے اور اس نے بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا، تو اس لیے ان کی گرفتاری آج عدالت کے حکم پر عمل میں لائی گئی ہے۔ تو اب نگران حکومت کی بات کر لیتے ہیں۔ حکومت اگلے 2 دنوں میں رخصت ہو رہی ہے، 9 اگست کو سمری بھیجی جائے گی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور وہ سمری اگر ایکسیپٹ کر لیں گے اسی وقت تو 9 کو حکومت چلی جائے گی، ورنہ 48 گھنٹے میں یہ حکومت اپنے گھر جا سکتی ہے۔ تو 11 اگست تک ٹیکنیکلی یہ حکومت رہے گی، اور اس کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور نگران سیٹ اپ آ جائے گا۔ تو آج یعنی 48 گھنٹے پہلے تک نگران وزیر اعظم کا نام اناؤنس نہیں ہو سکا۔ کل رانا سوالوں نے کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں نام لیے تھے، انہوں نے کہا تھا حفیظ شیخ جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے کسی ریٹائرڈ جج کا نام کسی ریٹائرڈ جج کا ذکر کیا، نام نہیں لیا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی، یہ میں آپ کو کسی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ان کا نام بھی کنسیڈر کیا گیا، لیکن چونکہ جو شہباز شریف ہیں اور ان کی جماعت کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں بار بار کہ اس بار جو نگران وزیر اعظم ہے وہ کوئی سیاستدان ہوگا، کوئی ریٹائرڈ جج نہیں ہوگا، کوئی بیوروکریٹ نہیں ہوگا اور کوئی فلانا نہیں ہوگا۔ لیکن جو میری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے حفیظ شیخ کو باہر سے بلایا گیا تھا، سب سے پہلے ان کا انٹرویو کیا گیا ہے، اور وہ ڈے 1 سے اس عہدے کے لیے سب سے اسٹرانگ امیدوار ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ فرمائش میں 2 لوگوں کا عمل دخل ہے، ایک تو اسٹیبلشمنٹ حفیظ شیخ صاحب کو لانا چاہتی ہے، اور وہ چونکہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ان کی اٹیچمنٹ تھی، اور وہ عمران خان کے لیے خدمات انجام دیتے رہے، اس ملک کے وزیر خزانہ رہے، تو انہوں نے کچھ سخت پالیسی ضرور رکھی۔ اسد عمر کے بعد انہیں بنایا گیا تھا، اور ان کی پالیسی کی وجہ سے عمران خان نے بعد میں وہ ڈنکا بجانا شروع کر دیا کہ ہم نے کوئی بہتر کارکردگی کی ہے، لیکن وہ کارکردگی کوئی اتنی بہتر نہیں تھی۔ IMF کے ساتھ معاملات ان کے دور میں بہتر تھے، جو بعد میں شوکت ترین کے دور میں خراب ہوئے۔ تو IMF کے خیال میں حفیظ شیخ جو ہے وہ ایک نیگوشیٹر اچھے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی بینکرز بھی رہے ہیں۔ تو اس وقت حفیظ شیخ جو ہے وہ اسٹرانگ امیدوار ہے۔ اگر کوئی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ تو وہ شاہد خان عباسی یا وہ ہو سکتے ہیں اسحاق ڈار، لیکن اسحاق ڈار کا نام بھی اب شامل نہیں ہے۔ نواز شریف نے پیمرا کا ترمیمی آرڈننس واپس کرا دیا۔ حکومت جانے سے پہلے یہ پیمرا کا ترمیمی آرڈننس لانا چاہتی تھی، یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اس کے اوپر بڑا شور مچا، صحافیوں نے بڑی مخالفت کی، لیکن حکومت انسسٹ کر رہی تھی کہ وہ بل منظور کرائے گی، اور آج یہ بل جو ہے وہ بالآخر واپس لے لیا گیا، کیونکہ لندن سے ہدایت آئی ہے۔ کل 2 دن پہلے جو میری اطلاعات ہے کہ بعض ڈائریکشن دی نواز شریف نے اپنے یہاں پہ گورنمنٹ کے لوگوں کو، ان میں انہوں نے تشدد کا جو انتہا پسندی کا بل تھا اس کے اوپر کہا کہ اس کو اب دوبارہ آپ نے موو نہیں کرنا، یہ کینسل سمجھے۔ ایک جو
بغیر وارنٹ کی گرفتاری کا بل تھا، اس میں سے یہ ترمیم اب نکال دی گئی ہے کہ آپ کسی کو بغیر وارنٹ کی گرفتار کر سکتے ہیں. تو وہ پاس ہو گیا بل، لیکن یہ ترمیم نکال دی گئی، اب بغیر وارنٹ گرفتاری نہیں ہو سکے گی. اور تیسرا یہ پیمرا کا ترمیمی آرڈیننس تھا، ترمیمی بل تھا، اس کو بھی نواز شریف کے حکم پر واپس لے لیا کیونکہ اتنی زیادہ اس کے اوپر تنقید ہوئی اور یہ نظر آیا. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ بل اس لیے فلوٹ کیے گئے کہ ان کے اوپر ریئیکشن جنریٹ کیا جا سکے. تو ریئیکشن نے بتایا کہ یہ بل مناسب نہیں ہے، تو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ عوام کی مخالفت بول نہیں لے سکتی. تو یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ یہ یعنی حکومت جاتے جاتے اپنے منہ پہ جو کالک ملنے والی تھی، یہ کالک تھی، یہ سیدھی تینوں بل اگر منظور ہوتے تو یہ نواز شریف کے ووٹ بینک کے اوپر وہ کہتے ہیں اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، اور وہ پھر راکھ کس کس کے چہرے پہ گرتی وہ آپ اندازہ لگائی جا سکتے. تو اس کو بہرحال نواز شریف نے رکوا دیا. اب آپ کو وہ جو حصہ ہم نے مس کر دیا تھا بشا بی بی والا، اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں، کچھ انفارمیشن اس کی ہے. تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی. ایک وہ ٹیم تھی جس نے توڑ پھوڑ کی اور ملازمین کو قابو کیا اور تلاشی لی، اور ایک وہ ٹیم تھی جنہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا. وہ عمران خان صاحب کے بیڈ روم میں گئے، عمران خان صاحب کو جو باتھ روم میں موجود تھے ان کو وہاں سے نکالا اور پھر ان کو صوفے پہ بٹھایا. عمران خان صاحب نے کھانے کی فرمائش کی تو انہوں نے کہا جی جلدی ہے، ہم نے آپ کو لے کر جانا ہے. تو وہ ٹیم عمران خان کو لے کر چلی گئی. اور یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جب نہا رہے تھے تو یہ بشا بی بی نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کس کمرے میں نہا رہے ہیں، کون سے باتھ روم میں، تو تب پولیس وہاں پہنچی تھی. اور پھر جب عمران خان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تو دوسری ٹیم آئی جس نے پھر تلاشی لی، اور وہ تلاشی پھر انہوں نے پولیس نے ویسے لی جیسے وہ تلاشی لیتے ہیں، کپڑے نکال دیے اور سامان فرش پر پھینک دیا، اور پھر جو جن الماریوں میں تالے لگے ہوئے تھے ان کو توڑا گیا. اور پھر عمران خان کی وہ جو بلٹ پروف جیکٹیں ہیں، وہ جو ان کی وہ جو پکھے نہیں ہوتے، وہ جو بالٹی سر پہ پہنتے ہیں، وہ بھی ساتھ لے گئے. تو بشا بی بی نے ان سے کہا کہ یہ تو عمران خان کی حفاظت کے لیے، یہ آپ کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ اگر یہ اس لیے تو نہیں کہ عمران خان صاحب دشمن کے سامنے ایکسپوز ہو جائے، یعنی عمران خان کی اگر ضمانت ہو وہ باہر آئے تو عمران خان کو ٹوپی ہی نہ ہوئے، بالٹی نہ ہوئے تو نہیں بنا لیں گے. تو پولیس نے کہا کہ بی بی ہمارے کام میں آپ مداخلت نہ کریں. بشا بی بی خاصے غصے میں تھی، اگریشن میں انہوں نے پولیس سے بات کی، اور پھر ظاہر ہے وہ ان کا وہ جو مرشدانہ پن ہے جس میں وہ تحکمانہ انداز میں بات کرتی ہے، اندر جن آ جاتا نا، تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بی بی کو سانو بد دعائی نہ دے دے یا جن کو کہہ کے راکھ ہی نہ کرا دے. تو وہ ان کے اندر جلال آ گیا. تو جلال کو پولیس نے پھر جو ہے نا وہ بھی جلتو جلالتو ہے، ان کا جلال پھر اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا. تو انہوں نے کہا کہ بی بی اگر آپ نے بات کی تو پھر آپ کو بھی ہم پکڑ لیں گے اور آپ کے خلاف بھی کیس ہو جائے گا کہ آپ نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے. آپ مداخلت کریں گی، روکیں گی، تو پھر آپ کو بھی چک کے اندر کر دیا جائے گا. اور ان کے ساتھ لیڈیز پولیس موجود تھی. تو پھر جب لیڈیز پولیس آگے بڑھی تو بشا بی بی وہ کہتے ہیں نا چپ، پھر وہ ان کی خاموشی. تو یہ وہ ایک جو توڑ پھوڑ کے مناظر کی بعد میں ایک ویڈیو جاری کی گئی وہ یہ تھی. اب بعض رہے کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد بشا بی بی کی ڈائریکشن پر یہ ساری یعنی وہاں پہ منظر کشی کی گئی کہ پولیس آئی، اس نے توڑ پھوڑ کی. وہ جیسے شہباز گل کا ڈرائیور پکڑا گیا تھا نا تو پورے کپڑے پہنے ہوئے تھے، عمران خان سے مل کر آیا تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کہنے لگا جی مجھے تو انہوں نے بہت مارا ہے. جب شہباز گل کو لے کر گئے تو کم از کم پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ پولیس پھڑن آئی سی، تو کوئی پولیس آئے توڑ پھوڑ نہ ہو، بڑی شرافت سے عمران خان صاحب کو لے کر جائے. عمران خان صاحب نے زیادہ مزاحمت اس لیے نہیں کی کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے مزاحمت کی تو چپیڑاں بہت پینی ہیں. تو یہ اب تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب آج پیر کے روز بھی لوگوں کو یہ توقع تھی کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی. یوتھی جو 3 دن سے پروپیگنڈا کر دے گا پیر کو عدالتیں کھلے گی، دیکھیں ادھر سپریم کورٹ نے بلا لینا ہے، ادھر ہائی کورٹ نے کھڑے کر دینا ہے، اور بندیال صاحب ٹلی کھڑکا دینی ہے، اور کتنے گیا میرا لاڈلا پھڑ کے لے کے آؤ مرسڈیز. تو ہوں گلا نہیں رہی ہیں. وہ اعتزاز احسن کدھر گیا، وہ لطیف کھوسا کدھر گیا؟ انہیں تو آج چاہیے تھا کہ آج وہ عدالتوں کے دروازے توڑ دیتے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہوتی، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتی، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہوتی، چاہے پشاور ہائی کورٹ. آج ملک کی ساری عدالتوں کے سامنے ان کے وکیلوں کو کھڑے ہو کر ٹکرے مارنی چاہیے تھی، عمران خان کو رہا کراؤ، جج صاحب نوٹس لیں. لیکن راوی تو چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی.
آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد نواز کا بہت خیال رکھیے.